بزرگ کہنے لگے میں تو اپنے والد صاحب کا بھی مجرم ہوں، میں ان کا بھی حساب۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کے لیے ایسی ویڈیو لے کے آیا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہے اور میں آپ کو تلقین، وصیت اور نصیحت بھی ہے۔ ایک بزرگ تھے ہمارے یہاں، تو کہنے لگے کہ میں اپنے والد صاحب کا بھی مجرم ہوں، میں ان کا بھی حساب نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا کیا بابا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کی۔ تو کہنے لگے بیٹا مجھے جب نماز جنازہ ہوئی تھی نا، تو مجھے نماز جنازہ نہیں تھی آتی، بالکل بھی نہیں، ایک دعا بھی نہیں آتی تھی، حتیٰ کہ جو کچھ مطلب کہ اس میں سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورت ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں آتا تھا، بالکل ان پڑھ تھا، جس کی وجہ سے میں اپنے والد صاحب کا مجرم ہوں۔ تو میں نے بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ کون سی بات کہہ دی ہے بابا جی۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ بعد میں کہ میرے بزرگ صاحب نے مجھے بھیجا ہی نہیں ہے پڑھنے کے لیے، جس کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکا۔ تو دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد ہی بھی یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کم سے کم اتنا کر دیں، کم سے کم ان کو نماز آتی ہو، ان کو قرآن آتا ہو، ان کو نماز جنازہ کی دعائیں آتی ہوں، روزمرہ کی دعائیں آتی ہوں۔ آپ ان کو غلط کا کم چاہیے، زیادہ نہیں تو کیونکہ معاشرے میں ہمارے لوگ جو ہے وہ بتاتے کم ہیں تو عمل زیادہ کرواتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں آپ پوچھا زیادہ کریں اور عمل بھی زیادہ کیا کریں۔ آپ پوچھیں گے آپ کو یہ معاملہ ساری زندگی کا پتہ چل جائے گا کیسے گزارنی ہے۔ اگر بھئی آپ کم سے کم نماز جنازہ نہیں یاد کر سکتے، کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر دیا کریں۔ تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، تو میری گزارش ہے کہ بھائیوں کم سے کم اپنے بچوں کو کم سے کم یہ چیزیں سکھایا کریں۔ کل کو آپ ادھر میدان حشر کے میدان میں آپ بچوں کو نہ مجرم بنا لیں کہ بھائی ادھر آؤ، تم کو میں نے یہ کام نے کیا نہیں ہے، مگر کروا کے جائیں۔ یہی آپ کے لیے وصیت اور نصیحت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔